بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بہت اہم مسائل لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ صلاۃ التسبیح کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ میں صرف ترمذی شریف کی روایت باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفہ اور ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیگر حدیث کی نچوڑ کو بیان کیا جائے تو یہ بات صاف ستھری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، ریت کی گہرائی کے برابر ہو، ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہو سکے تو ہر دن نماز پڑھے، ہو سکے اگر وہ نہ ہو سکے تو جمعہ میں ہفتے میں ایک بار پڑھے، وہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے پڑھے، وہ نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھے، وہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ لینی چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز کی نیت باندھے صلاۃ التسبیح کی، اور اس میں جو تسبیح پڑھنے کی بات ہے وہ ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ ہر رکعت میں آپ کو 75 بار 75 ٹائمز آپ کو صلاۃ التسبیح تیسرا کلمے کا ورد کرنا ہے۔ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ نیت کرے اللہ اکبر، نیت ہو، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 بار پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار پڑھے۔ پھر تعوذ تسمیہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی اور سورہ ملا کر پھر 10 بار آپ تیسرا کلمے کا ورد کرے جو آپ کو ابھی بتایا گیا۔ 10 اور 15 25 ہو گئے۔ پھر رکوع میں جائے تو پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے، پھر 10 بار پڑھے، 25 10 35 ہو گئے۔ پھر کھڑے ہو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر 10 پڑھے، یہ 45 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے اور پھر وہ تیسرا کلمے کا ورد کرے تو یہ 45 10 55 ہو گئے۔ پھر آپ سجدے سے اٹھے، پھر 10 بار پڑھیے، یہ 65 ہو گئے۔ پھر سجدے میں جائیے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمے کا ورد کرے، اس طرح 75 بار ہو گئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی آپ کو 15 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 15 بار پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنی ہے، پھر 10 بار پڑھنا ہے، پھر اس طرح کنٹینیو کرنا ہے، اور پھر تشہد جب لاسٹ رکعت میں بیٹھیں گے تشہد پڑھ کے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دوسری رکعت تیسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں گے، اور چوتھی رکعت بھی مکمل کریں گے۔ اس طرح سے آپ کو صلاۃ التسبیح کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ آسان طریقہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے اہم مسائل یہ ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی واجبات چھوٹ گئے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو سجدہ سہو کرتے ہوئے آپ کو کوئی تسبیحات نہیں پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی تسبیح بھول جاتے، ایک رکن میں تسبیح بھول گئے تو دوسرے رکن میں ادا کر لیں، لیکن ایک خاص بات یہ یاد رکھے، اگر ہم رکوع میں تسبیح بھول گئے تو رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہم قضا نہیں کریں گے، بلکہ سجدے میں جا کے کیا کریں، قضا کریں گے۔ اسی طرح سے پہلے سجدے میں ہم تسبیح بھول گئے تو اب کیا کرنا ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد تسبیح کی قضا نہیں کرے، بلکہ جب دوسرے سجدے میں جائے تو تسبیح کی قضا کرے۔ یہ مختصر طریقہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق